نمل۔ اے سی کی ہوا نے آفس میں خنک سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ زمر نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمام فائلز اوپر تلے کر کے ایک طرف رکھیں، پھر کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور گہری سانس لے کر میز کی دوسری جانب موجود اس ہینڈسم آدمی کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا، گردن ذرا جھکائے، ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا، جل لگے بال پیچھے کو سیٹ کیے، تنے آبرو۔ سعدی نے جو اس کا ذکر کر کے تاثر دیا تھا وہ کسی بہت خوش اخلاق اور عاجز آدمی کا تھا۔ یہ آدمی اس سے مختلف لگا تھا زمر کو۔ تو آپ سعدی کی پھپھو ہیں؟ بنا جذبات سر و سپاٹ سا پوچھا۔ ابھی تک ٹائپ کر رہا تھا۔ جی کردار صاحب۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کچھ پروفیشنل کرٹسی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے کلائنٹ نے میرے ڈرائیور کو لوٹنے کی کوشش کی، پھر اسے گولی مار دی۔ گولی چل گئی، اس نے ضبط سے تصحیح کی، اور پھر اس نے پولیس کے سامنے اعتراف بھی کر لیا۔ جی، جب اس نے خود پولیس کو بلایا تاکہ وہ زخمی ڈرائیور کو اسپتال لے جا سکے، تب اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ ایک چور اور قاتل کی حمایت کر رہی ہیں۔ ہنوز گردن جھکائے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ میں اپنے کلائنٹ کی حمایت کر رہی ہوں۔ ذرا دیر کو رکی، کیا ہم اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ غور سے مجھے دیکھیے اور بتائیں، کیا مجھے آپ کی دیت چاہیے ہوگی؟ زمر نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا۔ ہزاروں روپے کا ہیئر کٹ، 2.5-3 لاکھ کا سوٹ، اتنی ہی مالیت کے جوتے، اوہ اور یہ گھڑی۔ پروفیشنل کرٹسی کردار صاحب، اس نے یاد دلایا۔ ہاشم نے موبائل رکھا اور نظر اٹھا کر بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بی بی، میں آپ کو ایک فیور دوں گا، آپ اپنے کلائنٹ کو کٹہرے میں لے آئیں۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ اس کو کٹہرے میں لا کر جج کے سامنے ٹیسٹیفائی کرنے دیں۔ مجھے اس کی دیت نہیں چاہیے، مجھے اس کی شرمندگی چاہیے۔ آپ ایسا کر دیں، میں کم سے کم سزا کا مطالبہ کروں گا۔ وہ چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کتنے سال؟ ہاشم کے سنائے گئے سال اسے قبول تھے۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ وہ اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے موبائل چیک کیا۔ فارس کی کوئی کال، کوئی پیغام نہ تھا۔ وہ قدرے متذبذب سی بیٹھی رہی، پھر اسے فون کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ صبح آئیں گے، میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ میں آ رہا تھا، زمر کو تسلی ہوئی۔ اس آدمی کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے کوریڈور کے دوسرے سرے پہ واقع ایڈوکیٹ مشہود کے چیمبرز میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ روز ہی وہ آتا، ہر دفعہ اسے گزرتے گزرتے کوئی سخت بات کہہ جاتا، کوئی معنی خیز اشارہ۔ اف، وہ تنگ آ گئی تھی۔ باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو اسی وقت فارس نے اسے کھولنے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا، پھر اس نے پیچھے کر لیا۔ ایک پرسوچ نظر زمر پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پہ اسے آتے دیکھ کر اطمینان آیا تھا۔ لونگ مزید دمکنے لگی۔ رانا صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ خود اس سے بات کر لیں گے نا؟ وہ تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ وکلا کے چیمبرز کے آگے یہ راہداری تھی، بالکنی نما، جس کی دوسری طرف سے نیچے موجود مارکیٹ، گاڑیوں کا شور، توانائی کا ٹھیلا، سب نظر آتا تھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ کدھر ہے وہ؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے فارس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ آج وہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کی آستین کلائی سے بالشت بھر پیچھے تک آتی تھی اور اپنے کزن سے بہت مختلف تھا۔ یہ ارشد فیاض، مونچھوں والا۔ زمر نے آبرو سے اشارہ کیا۔ وہ شخص اب چیمبر سے نکل رہا تھا۔ فارس نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا، پھر بہت سکون سے زمر کی طرف گھوما۔ آپ جائیں، میں نرمی سے سمجھا دوں گا، وہ صبح آ کر آپ سے معافی مانگ لے گا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر فکر مندی۔ مگر فارس آپ اسے… ڈونٹ وری، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہاتھ جیبوں سے نکال کر اٹھا دیے۔
وہ ذرا مسکرا کر سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ فارس وہیں کھڑا رہا جب تک کہ وہ چلی نہ گئی۔ پھر وہ ارشد نامی اس شخص کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دو پلازوں کے درمیان رش سے بھری جگہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ فارس فاصلہ رکھ کر اس کے عقب میں تھا۔ جب سڑک قریب آنے لگی تو وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے منہ میں کچھ چباتا تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ کیا حال ہے ارشد صاحب؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ارشد نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کون؟ مجھے پہچان جاؤ گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ آؤ اس طرف۔ سڑک کنارے کھڑی وین کی طرف اشارہ کیا۔ ارشد نے بگڑے تیور سے اسے دیکھا۔ او کون ہو تم؟ آرام سے بھائی صاحب، اسی طرف آئیے، آپ سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ وین کے قریب تھے۔ ارشد نے وہیں سے گزر کر آگے جانا تھا اور وہ ابھی کچھ سخت کہنے کو منہ کھول ہی رہا تھا کہ وین کا دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ دو نوجوان باہر نکلے۔ ایک نے قریب آ کر اس کے کندھے پر بڑے جوش سے السلام علیکم کہتے ہاتھ رکھا۔ سرنج ہاتھ میں ہی تھی، سوئی اندر گئی۔ ارشد جو اس افتاد میں غصے میں اگلے کو ہٹانے لگا تھا، بالکل ساکت ہو گیا۔ دونوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اس بے جان ہوتے ہوئے وجود کو وین میں ڈالا، دروازہ بند کیا۔ سب کچھ اتنا پھرتی سے ہوا کہ آس پاس کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا۔ فارس گھوم کر فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا اور جھک کر ایک خانہ کھولا۔ غازی چلیں؟ ڈرائیور نوجوان نے پوچھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے دیکھا۔ وہ اس خانے سے دستانے نکال رہا تھا۔ یہ کیوں؟ فارس نے چوئنگم چباتے پتلا سا وہ دستانہ ہاتھ پہ چڑھایا اور پیچھے کو کھینچا۔ زبان کا پکا ہوں، وعدہ کیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ دوسرا دستانہ پہن رہا تھا۔ ڈرائیور نوجوان نے ہنس کر سر جھٹکا اور اسٹیئرنگ گھمانے لگا۔ قریباً 4 گھنٹے بعد ایک نسبتاً سنسان سڑک پہ وہی وین رکی۔ دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ ارشد کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی چوٹ کا نشان نہ تھا، البتہ وہ سفید نکاحت زدہ سا تھا۔ فارس نے اترے بغیر ذرا جھک کر اس کا کالر پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، تمہارا چہرہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جس کو تم اذیت دے رہے تھے اسے علم نہ ہو سکے۔ صبح جا کر تم اس سے معافی مانگو گے اور دوبارہ اس کو شکل مت دکھانا اپنی۔ اور ہاں، اگر ہمارے ڈائننگ روم کی سیر کا سفر نامہ اسے بتا دیا یا دوبارہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تو طالبان کا ٹھپا لگا دوں گا تمہارے اوپر۔ امریکی اگلی فلائٹ سے لے جائیں گے اور ساری عمر تمہارا خاندان تمہاری شکل کو ترسے گا۔ بات آئی ہے کھوپڑی میں یا نہیں؟ کالر کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ارشد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہری سانس لی، سر بار بار اس بات میں ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ فارس نے ایک اچپتی نظر اس پہ ڈالی، پیچھے ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور وین زن سے آگے بڑھ گئی۔ آج بھی دروازہ میری نے کھولا۔ وہ مسکرائی بھی، مگر پھر بھی نوشیروان کے گھر میں عجیب فضا چھائی تھی، یا شاید سادی کو ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور اندر آیا۔ مسز کاردار کا پوچھا۔ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ چلو اچھا ہے، اس کا کل ایگزام تھا۔ شیرو نے جس بھی کام کے لیے بلایا ہے وہ نپٹا کر وہ جلدی سے واپس پہنچنے کی کرے گا۔ شیرو کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ شہرین شاہانہ انداز میں لونگ روم میں صوفے پہ آتش دان کے قریب بیٹھی تھی، سنہری لٹ انگلیوں پہ لپیٹ تھی۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں گھات لگائے جانے کا احساس بڑھ گیا۔ سادی نے دروازہ کھولا۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا تھا، سر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں گلابی تھیں، ڈرگ سے نہیں غصے سے۔ خیریت؟ تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ سادی نے سرسری سا پوچھا۔ وہ کھڑا ہوا، کڑے تیوروں سے اسے گھورتا سامنے آیا۔ کب سے جاسوسی کر رہے ہو میری؟ سادی نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اگر تمہارا اشارہ میرے بکواس مت کرو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہاری سنوں۔ ہاں، تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے
تاکہ مجھے بےعزت کر کے گھر سے نکال سکو۔ تم ہوتے کون ہو میری ماں کے لیے میری جاسوسی کرنے والے؟ تم ہو کون جو ان کو میرے ڈرگز لینے کے بارے میں بتاتے ہو؟ غصے سے اس کے چہرے کے نقش بگڑ گئے۔ میں تمہارا دوست ہوتا ہوں۔ تم نے مجھے میری ماں کی نظروں میں گرانا چاہا۔ تم نے اگر گرانا ہوتا تو میں ان کو تمہارے چالان کے بارے میں بھی بتاتا جو گاڑی غلط ڈرائیو کرنے پہ ہوا تھا۔ میں ان کو تمہاری اس لڑکی کے منگیتر سے مار کھانے کا بھی بتاتا جس کو تم مسلسل کالز کر رہے تھے، اور بھی بہت کچھ بتاتا، مگر میں نے تمہارا بھلا چاہا۔ او شٹ اپ، وہ غصے سے چلایا۔ تم مت چاہو میرا بھلا۔ جو تمہارا احسان تھا میرے اوپر آج وہ بھی ختم ہوا۔ آئندہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا گوارا کروں گا۔ میں جا رہا ہوں نوشروان، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہہ دیں جن پہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ وہ مزید بےعزت نہیں ہو سکتا تھا۔ شیرو کو چیختا چلاتا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر نکلا، پھر ٹھٹک کر رکا۔ شہرین اسی تمکنت سے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس دن میرے برادر ان لا سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسی عورت ہوں۔ اب پتہ چل گیا کہ میں کیسی عورت ہوں؟ ہاتھ بالوں میں اوپر سے نیچے لے جاتے معصومیت سے پوچھا۔ ساتھی تلخی سے مسکرایا۔ نفی میں گردن ہلائی، سامنے آیا اور اس کے مقابل پڑی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میں نے آپ کو پورج میں ایسی باتیں کرتے سنا تھا جن کے کھلنے کا آپ کو ڈر تھا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹڈی کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اپنی اور مسز کاردار کی وہ باتیں سنتے دیکھا تھا جن کے کھلنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دی۔ دوستی میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے، وفاداری، اور صرف غیر مشروط وفاداری۔ مسز ہاشم کاردار، وہ دوبارہ ڈرگز لے گا، میں دوبارہ اس کی ماں کو بتاؤں گا، کیونکہ میری آپ کے خاندان میں آمد و رفت کی وجہ صرف شیرو سے دوستی نہیں ہے۔ یقیناً اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیسا دوست ہوں۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ شہرین دل ملا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ایڈیٹ! ہاشم کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے میں موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بکھری ہوئی تیز تیز پیچھے آئی، دائیں طرف سے نکل کر گھوم کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رکا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ سمر دبا دبا سا غرائی تھی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کم سے کم سزا کا مطالبہ کریں گے، اور ابھی آپ نے سزائے موت کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی کاغذ، کوئی دستخط؟ سمر کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا۔ بمشکل ضبط کر کے نفرت سے اس کو دیکھا۔ آپ نے مجھے زبان دی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو سبق دیا تھا کہ کبھی استغاثہ کے ساتھ بغیر تحریری کاغذ کے ڈیل نہیں کیا کرتے۔ وہ پرسکون تھا، دوبارہ سے فون پہ ٹائپ کرنے لگا۔ میں آپ کے کہنے پہ میں اس کو کٹہرے میں لے آئی، اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کیس رانا صاحب کے لیے کتنا اہم تھا؟ ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، اور شاید آپ کی ملازمت کا بھی۔ اس بیوقوفی کے بعد آپ یقیناً اس کے چیمبر میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گی۔ اگر جاب ریکمنڈیشن کا خط چاہیے ہو تو میں لکھنے کو تیار ہوں۔ وہ محفوظ ہوا تھا۔ سمر نے کینہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تھی آپ سعدی کے رشتہ دار ہیں، تو میں جب صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو ساری رشتہ داریاں پیچھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ بزنس از بزنس۔ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کان سے لگاتا ہیلو کہتا آگے بڑھ گیا۔ سمر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاشم نے دور جاتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر مڑ کر اسے دیکھا اور ذرا بلند آواز دی، اگلی دفعہ میرے ساتھ ڈیل کرتے وقت اپنا دماغ حاضر رکھیے گا۔ اور پلٹ گیا۔ وہ بے بسی بھرے غصے میں کھولتی مخالف سمت میں آگے بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی سوائے سعدی کے۔ البتہ اس وقت دل کر رہا تھا کہ بھری کچہری میں زمین پر بیٹھ کے رونا شروع کر دے۔ فارس ادھر آیا تو وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ بظاہر لگتا وہ کسی کی منتظر ہے، مگر اس کا چہرہ
زرد یا سیت بھرا سا تھا۔ وہ آخری سیڑھی کے سامنے کھڑا گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ میں گزر رہا تھا تو آپ ٹھیک ہیں؟ زمر نے نگاہیں اٹھائیں، پھر دھوپ کے باعث پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہلکا سا اسبات میں سر ہلایا۔ آس پاس ابھی بھی خاصا رش تھا۔ کیا وہ صبح آیا تھا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ جی۔ آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ وہ بہت دھیما ہو گیا تھا۔ معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ وہ واپس دبئی جا رہا ہے، دوبارہ ہراساں نہیں کرے گا۔ وہ ابھی تک اس کایا کے پلٹنے پہ حیران تھی۔ اور بھی کچھ کہا؟ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سب کا شکریہ فارس۔ پھیکی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی۔ بجھا بجھا سا چہرہ جھک گیا۔ کوئی اور مسئلہ ہے؟ میری جاب چلی گئی۔ چھوڑنی تو ویسے بھی تھی، کہیں اور اپلائی کر رکھا تھا، مگر اس طرح چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ نہ اس نے ہاشم کا ذکر کیا، نہ فارس نے وجہ پوچھی۔ دونوں کو یہی مناسب لگا کہ آپ کی امی آپ سے میرا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے؟ ذرا ٹھہر کر بولا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناسمجھی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیوں؟ اور فارس بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ یوں ہی آپ کے ابو سے ملنا تھا، تو میرا خیال ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ خیر جانے دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ فارس نے اس بات کو جانے دیا اور زمر نے اسے وہ مڑ گیا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے دور ہوتا گیا۔ وہ نیچے سر جھکائے خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔